إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و مشرف و مکرم پر، جس کی بدولت سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، راہ ہدایت ملی، صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان ملی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں نیک حلال رزق عطا فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دنیا کی زندگی کے اندر
جہاں جہاں بطور مینیجر ہم کام کر رہے ہیں یا کوئی فیکٹری کا مالک ہے یا کسی بھی شعبہ کے اندر وہ ہیڈ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ماتحت جتنے بندے کام کرتے ہیں نا وہ بڑی ایمانداری سے کام کریں، خالص نیت کے ساتھ اور بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ، پاک اور شفاف طریقے کے ساتھ کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ ہماری کمپنی کا نام، ہماری فیکٹری کا نام، ہمارے کاروبار کا نام بہت اونچے سے اونچا ہو۔ یہ مثال میں دنیا کی ایک دے رہا ہوں۔ بطور انسان ہم بھی اللہ کے ماتحت ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، مجھے سوچنا چاہیے نا، کیا میں ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہوں؟ اللہ نے حکم دے دیا کہ اس انسانیت کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب انسانیت کو حساب لگانا ہے کہ اس خالق، مالک، رازق کا میں ماتحت ہوں، کیا میں اس ذمہ داری کو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہوں؟ اگر تو ہماری عبادات اخلاص اور ایمان کے ساتھ بری ہوئی ہے، اگر ہماری عبادات خشوع و خضوع کے ساتھ معطر ہیں، تو اللہ کی قسم ہم اس دنیا کے بھی سب سے محبوب بندے ہیں اور اس رب العالمین کے بھی سب سے محبوب بندے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نماز کے اندر خشوع و خضوع کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث کو پڑھا تھا، اور ہمیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ نماز صرف رب کے سامنے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، رکوع کرنے کا نام، سجدہ کرنے کا نام، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا نام اور تشہد کا نام ہی صرف نماز نہیں ہے، بلکہ اگر اس نماز کے اندر رب تعالیٰ کے ساتھ ہمارا دل ملا ہوا ہے، اللہم باعد سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک، تو ہم اس نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا دل اس رب العالمین کے ساتھ معلق نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے، تو ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ نصیحت کے طور پر اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر چند گزارشات ہم اس عنوان پہ کریں گے کہ ہمیں خشوع و خضوع ملے گا کیسے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے، جس سے کہا جاتا ہے کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل صالح اگر ایک شخص کے اندر مکمل طریقے کے ساتھ پائے جا رہے ہیں تو پھر اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ میں زبان سے دعوے کرتا رہوں، دل سے تصدیق کرتا رہوں، لیکن اگر میرے اندر عمل صالح موجود نہیں تو میرا ایمان مکمل نہیں۔ زبان سے میں اقرار کروں، دل سے تصدیق نہ کروں، اور اگر عمل بھی کر لوں تو پھر بھی میرا ایمان مکمل نہیں۔ تینوں چیزیں مکمل طریقے کے ساتھ اگر ایمان کے ساتھ معلق ہوں گی تو پھر میرا ایمان مکمل ہوگا۔
سب سے پہلے زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل کے ساتھ بتانا کہ میں حقیقی طور پر مسلمان ہوں اور ایمان والا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام یہ کرے، اپنی عبادات کے اندر اخلاص کو شامل کر لے، اپنی عبادات کو صرف اس رب العالمین کے لیے خاص کر لے۔ یار دنیا کی عزت تو دنیا میں ہی رہ جائے گی، دنیا کے اندر نام بنانا تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، دنیا کے اندر عزت کو حاصل کرنا یہ تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، لیکن حقیقی عزت میرے عزیزوں وہ ہے جو میں رب العالمین کے آگے بنا لوں۔ حقیقی عزت اور مقام اور رتبہ تو وہ ہے جو میرا رب تعالیٰ کے سامنے بن جائے، اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں جو دل کی صفائی کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ بھر جائیں، سب سے پہلے ہم نے اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے اور اپنی عبادات کے اندر اخلاص کو لے کر آنا ہے، اور تیسرا کام بڑا ہی اہم ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ سچی بات بتا رہا ہوں، ہم قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن منبر پر کھڑے ہو کر بات کہہ رہا ہوں، ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ بھائی بھائی کا دشمن، نمازی نمازی کا دشمن یہ نہیں ہوتے کہ ہم اس کے بارے میں ظاہری طور پر جو ہے اعلان جنگ کر رہے ہیں، ہم دشمن اس انداز کے ہیں کہ ہمارے دل بغض کے ساتھ، ہمارے دل کینے کے ساتھ، ہمارے دل حسد کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہی بھرے ہوئے دلوں کے ساتھ اگر رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اگر دل پاک اور صاف ہوں گے، اخلاص سے بھرے ہوئے، ایمان کے ساتھ بھرے ہوئے، یہ حسد بغض اور کینہ سے دل پاک اور صاف ہوگا تو پھر نماز کے اندر وہ مزہ آئے گا جو نماز کا حقیقی مقصد ہے، جو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومنین کامیاب و کامران ہیں، وہ مومنین فلاح پانے والے ہیں، وہ مومنین دنیا کے اندر بھی عزت والے ہیں، وہ مومنین قبر کے اندر بھی عزت والے ہیں، وہ مومنین آخرت کے اندر بھی عزت والے ہوں گے جن کے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع موجود ہوگا۔ اس کے لیے پہلے تین کام یہ ہیں، ہم نے اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے، ہم نے اخلاص کے لیے عبادات کرنی ہے، اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اس دل کو رب کی رضا کے لیے پاک اور صاف رکھا کرے، دنیا کی زندگی کے اندر بھی سکون ملے گا، اور جو ہماری زندگی کا حقیقی مقصد ہے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ہم رب تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں وہ بھی ہم حقیقی طور پر کر سکیں گے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے، جس طرح گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی ہم نے اس بات کو ایڈ کیا تھا کہ ہم نے نماز کے معنی اور مفاہیم کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پہ مجھے بات یاد آئے گی، میرے استاد محترم فاروق الرحمن یزدانی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ان سے دین اسلام کا کام رہے۔ شاید ہم سنن نسائی ابو داؤد ان کے پاس پڑھ رہے تھے تو بتانے لگے میں جس مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پہ اہل حدیث بہت کم ہے، تو ظاہری بات ہے جب اہل حدیث نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دو سجدوں کے درمیان وہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور دعا بھی پڑھتا ہے۔ کہتے ایک دن ایک نمازی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ حضرت صاحب، ہمارے حضرت صاحب تو بتاتے ہیں کہ جب ایک سجدہ کرنا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد فوری طور پر دوسرے سجدے کے لیے بھی اللہ اکبر کہہ لینا ہے، لیکن آپ جب ایک سجدے کو کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہتے ہیں اور پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے فوری طور پر اس کو یہ نہیں کہا، تنوں نہیں پتا نبی دی سنت ہے، اتھے دعا پڑھنی چاہیے ہے، اتھے بہنا چاہیے ہے،
اتنے اس طرح بہنا کہ جسم دے سارے اعضاء واپس آ جائیں، نہیں، بلکہ بڑی محبت سے کہا ایک دعا پڑھتا ہوں جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ دعا میں نہیں بتا رہا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وجبرنی وارفعنی، جس کے اندر ہم رب سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، رب سے رحم کی اپیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، رب سے ہدایت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، رب سے رزق بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب اس شخص نے صرف اتنی بات سنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ اس کے بعد اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا تو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر اس دعا کو ضرور پڑھوں گا۔ اگر ہمیں معنی اور مفاہیم اور مطالب کا علم صحیح معنوں میں ہو جائے گا تو ہم نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ دیکھ لیں اوورآل یہ بات ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قبول اس رب نے کرنی ہے، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی، جلد از جلد ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر مجھے مطلب کا پتہ ہوگا، مجھے اس کے معنی کا پتہ ہوگا، تو یقینی بات ہے جب میں دعاؤں کو بھی پڑھوں گا، جب میں قرآن کو بھی پڑھوں گا تو بڑے آرام و سکون کے ساتھ پڑھوں گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، میرا طریقہ یہ ہوگا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ نماز کے معنی اور مفاہیم کو ضرور یاد کریں، بالخصوص ان دعاؤں کو جو ہم نے نماز کے اندر پڑھنی ہے، کم از کم ہمیں ان کا ترجمہ تو آنا چاہیے۔ ویسے حقیقی طور پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں رب کے قرآن کا مکمل ترجمہ آنا چاہیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد ہونی چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں ان کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع آئے تو ہمیں نماز کا ترجمہ صحیح طریقے کے ساتھ یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم نماز کو احسن انداز کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اس لیے یہ چوتھی چیز ہے، اگر ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع شامل ہو جائے تو ہمیں نماز کے معنی اور مفاہیم سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس سے ہماری نمازیں جو ہیں بہت پاک اور صاف اور خشوع خضوع کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اگلی چیز ہے سوچ و بچار کو دور کر دینا چاہیے، ایسی سوچ جو شیطانی سوچ ہو یا ایسی سوچ جس کے ساتھ عبادات کے اندر خرابی آتی ہو، نماز پڑھنے سے پہلے ایسی سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اور اگر دوران نماز، یہ 5ویں اور 6ٹھی بات ایک ساتھ ہے، ایک کہ ہم نے اپنی سوچوں کو پاک کرنا ہے۔ ایک بڑے اچھے سپیکر ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بدلیں تو ایسے کرنا ہوگا تو پاکستان بدل جائے گا۔ کسی نے روٹی کپڑا مکان کہا، کسی نے کرپشن کا خاتمہ کہا، کسی نے فلاں باتیں کہیں، لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ جب سوچ بدل جائے گی تو پاکستان ہی بدل جائے گا۔ ہماری سوچ ہی نہیں ہے پاک صاحب۔ میں ایک دن بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا کلاس کے اندر، تو آداب معاشرت ایک عنوان ہے اردو کا، جس میں یہ بات آئی کہ ہمیں اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں اپنی سوچ کو صاف رکھنا چاہیے، لیکن ہماری سوچ نہیں صاف ہوتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک گاڑی کے اندر یا موٹر سائیکل کے اندر جا رہے ہو نا، اور ہم چوک چوراہے کے اندر کھڑے ہوں تو 2-3 گھنٹوں تک ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، آپ خود اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ ہم سوچتے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون تھا، پتہ نہیں یہ کہاں جا رہے تھے، پتہ نہیں ان کا کیا رشتہ تھا، پتہ نہیں جائز رشتہ تھا کہ نہیں تھا، پتہ نہیں ناجائز رشتے کے ساتھ جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں جو ہے وہ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہی ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو پاک صاف رکھیں، سوچ کو تبدیل کریں، سوچ کو مثبت رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوں گے تو آپ کا ذہن کسی دوسری طرف نہیں جائے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمارا دھیان یا اپنے کاروبار کی طرف ہوتا ہے یا اپنے پیسے کی طرف ہوتا ہے، یا جو ہم باتیں دن بھر سوچ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہماری نماز کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ پھر اس لیے اپنی سوچ کو پاک اور صاف رکھیں، سوچ کو پاک اور صاف رکھنے کی وجہ سے ہماری نماز پاک اور صاف ہو جائے گی۔ پھر اگر یہ وسوسات آ جائیں
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے اندر شیطان آتا ہے وہ ہنزب ہوتا ہے، اور جب آئے آپ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے، جب آپ 3 دفعہ تھوکیں گے وہ شیطان بھاگ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر بھی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، اور اس کے بعد بھی 3 دفعہ تھوک دیں تو یہ شیطان بھاگ جائے گا۔ اس لیے اگر پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنی سوچ کو صاف رکھنا ہے، دوسرا اگر نماز کے اندر شیطانی وسوسات، اس بات میں کوئی شک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان کہی جاتی ہے جہاں تک اذان کی آواز ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن جو ہی اذان ختم ہوتی ہے دوبارہ شیطان بھاگ کر آ جاتا ہے۔ دوبارہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو اقامت کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے، لیکن جب دوبارہ نماز شروع ہوتی ہے شیطان نماز کے اندر آ جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جس طرح انسان کے جسم کے اندر خون چل رہا ہے اسی طرح انسان کے جسم کے اندر شیطان بھی چل رہا ہے، اس لیے ہمیشہ شیطان کی پناہ مانگتے رہا کریں اور اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اگر آپ اس دعا کو بھی پڑھیں گے تو شیطانی وسوسات سے ہم محفوظ رہیں۔ تو اگر نماز کے دوران یہ معاملہ ہو جائے کہ شیطان ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہماری سوچ ہمیں تنگ کر رہی ہے، تو بائیں طرف ہم 3 دفعہ تھوک دیں اور اس دعا کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز دوبارہ پاک اور صاف ہو جائے گی، خشوع خضوع کے ساتھ بڑھ جائے گی۔ اگلی چیز ہے نماز کو سکون کے ساتھ ادا کیا کریں، جلد از جلد کوئی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز آرام و سکون کے ساتھ کی جاتی ہے وہی کام دنیاوی طور پر بھی صحیح معنوں میں پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، اور عبادات کے اندر بھی وہی کام صحیح طریقے سے رب تعالیٰ تک پہنچتا ہے جس کام کو آسان طریقے کے ساتھ آرام سے سکون کے ساتھ پڑھا جائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو نماز کو جلدی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی مثال اس بھوکے کی مانند ہے جس کو 2 کھجوریں دی جائیں، اس سے اس کی بھوک تو نہیں ختم ہوگی نا۔ تو اگر نماز انسان جلدی کے ساتھ ادا کرے گا تو وہ جو نماز کی طمانینت ہے، جو نماز کا سکون ہے، جو نماز کا حقیقی مقصد ہے، ہم اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے نماز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آرام اور سکون کے ساتھ جلدی نہ رکوع کرنا چاہیے، نہ سجدے سے اٹھنا چاہیے، نہ تشہد کو فٹافٹ ختم کرنا چاہیے، بلکہ آرام اور سکون کے ساتھ مکمل پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ پھر نماز کے اندر موت کو یاد کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آپ نماز کو ادا کر رہے ہیں آپ یہ سمجھا کریں کہ آپ کی آخری نماز ہے۔ کیا پتہ اس کے بعد میں نے ابھی جمعہ پتہ نہیں جمعے کی نماز پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی، ہمیں ابھی بھی اس بات کا نہیں پتہ، لیکن جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، فجر کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، میں فجر کو ادا کر رہا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ زور سے پہلے میرے پاس آ جائے۔ اگر یہ سوچ یہ بات میرے ذہن میں آ جائے گی تو میں فوری طور پر اللہ کے ڈر میں آ جاؤں گا اور نماز کو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ ادا کروں گا، نماز کی دعاؤں کو بڑے انداز سے پڑھوں گا۔ اس لیے اس سوچ کو ذہن میں ضرور لے آیا کریں کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز جو ہے وہ پڑھنی توفیق میں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ یہ جب سوچ اور یہ بات ذہن میں آ جائے گی، جب موت کی یاد ہمارے ذہن کے اندر آ جائے گی تو پھر ہماری نماز بھی انشاءاللہ تعالی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ جائے گی۔ اس طرح اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے نا، مثال کے طور پہ پیشاب آیا ہوا ہے، اس طرح اگر کوئی اور بھی ہے تو آپ اس ضرورت کو پہلے پورا کریں۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر انسان کی خواہ کا خروج ہونا ہے اور نماز کے اندر بھی یہ معاملہ آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کو چھوڑ دے اور پہلے اپنی ہوا کا خروج کرے اور بعد میں آرام اور سکون کے ساتھ نماز کو پڑھے۔ اگر مجھے پیشاب اور پخانہ آیا ہے تو میں نماز کو پڑھوں گا یا اس کو روکنے کی کوشش کروں گا؟
اور یہ صحت کے طور پر بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور عبادات کے طور پر بھی یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ضروریات، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، اگر انسان کو نیند بھی آئی ہوئی ہے نا تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھے۔ وہ نماز کیا پڑھے گا؟ نیند آئی ہوئی ہے تشہد میں، آپ دیکھتے نہیں ہیں جمعہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں بہت سے بندے آگے سوئے ہوتے ہیں۔ بھئی اپنی نیند کو پورا کر کے آنا چاہیے تاکہ خطبہ جمعہ کو دھیان سے سنا جائے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو اول وقت میں آئے پھر امام کے خطبے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر میں خطبے کے اندر سویا رہوں گا تو توجہ کے ساتھ میں کیا بات سنوں گا؟ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں اور امام کے نزدیک بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عبادات کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہماری نیند جو ہے وہ مکمل ہونی۔ جب ہمیں نیند آئی ہوئی ہے ہم تشہد میں بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ دیں اور ہم ابھی تشہد کے اندر سوئے ہوئے ہوں، یا سجدے کے اندر جائیں اور ہم وہاں کے وہاں ہی سوئے رہیں اور امام صاحب اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ضرورت کو پورا کریں اور اس کے بعد نماز کو اور عبادات کے اندر داخل ہوں تاکہ ہم صحیح طریقے کے ساتھ اس نماز کو پورا کر سکیں۔ آخری بات، نماز کے لیے خشوع خضوع کے لیے 2 وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ وظائف آپ کی زندگی کو بھی رب کی رحمتوں کے ساتھ بھر دیں گے اور رب کی تمام نعمتیں ہمارے آگے پیش ہوں گی۔ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ اور ایک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میرے استاد ہیں، ان کی نصیحت مجھے بار بار یاد آتی ہے، لیکن افسوس ہمارا عمل بہت کم ہے۔ استاد محترم نے کہا بیٹا اگر تنہائیوں کو پاک کرنا چاہتے ہو، اگر اس بات کو پسند کرتے ہو کہ رب تعالیٰ آپ کو رب تعالیٰ نافرمانیوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی سانس کی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ رب تعالیٰ نیکیوں کے بھی توفیق عطا فرمائیں گے، رب تعالیٰ نمازوں کے اندر خشوع خضوع کو بھی پیدا کریں گے، رب تعالیٰ عبادات کی تمام طمانینت اور سکون کو بھی عطا فرمائیں گے، رب تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانی سے بھی محفوظ رکھیں گے جب لا حول ولا قوت الا باللہ ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، درود کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ یہ درود رب کی رحمتوں کا نزول ہمارے لیے ہوتا ہے، رب بخشش کا اعلان اس درود کی وجہ سے۔ ایک عبادت ہے صرف تمام عبادات کے اندر جس کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ رب بھی نماز پڑھتا ہے، رب کے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں اور ایمان والو تم بھی پڑھو۔ ایک درود ہے صرف کہ رب تعالیٰ بھی نبی پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی نبی پہ درود بھیجتے ہیں اور ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو۔ یہ درود ایک بڑی مزیدار عبادت ہے، دل کا سکون ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہے۔ نماز کے اندر سکون کو حاصل کرنے کے لیے اس بات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور درود یا درود ابراہیمی پڑھیں یا مختصر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انشاءاللہ تعالی رب اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری عبادات کو خشوع خضوع کے ساتھ بھر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو ٹوٹی پوٹی عبادات کرتے ہیں انہیں اپنے حضور قبول فرمانا، ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنانا، ہماری ان عبادات کو اتنا بنا دے کہ قیامت کے دن ہمیں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے تاکہ ہم تیری جنت الفردوس کے مہمان بن جائیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یأتہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.